بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے 5 میں کال سینٹر میں تھا، وہاں سے آ کے سو جاتا تھا اور رات 12 سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25 سے 26 ہزار بن جاتا تھا، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیے۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ میں مجھے ایک فارم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھا۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا، اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا۔ اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے۔ ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب اپنے کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈز سرچ کرنے کا خب تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شاک کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ بچوں کے نام حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی، اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ رمشا نے اس حوالے سے کبھی گھر بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ رمشا خرچہ گھر نہیں دے گی، وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔
والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب رمشا کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئیں کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ تو ملتے ہیں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔